الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق اللہ. سورۃ المائدہ کی آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں اور آج کی گفتگو میں اور آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ نمبر 83 سے آیت مبارکہ نمبر 120 تک یعنی اختتام سورہ مبارکہ تک ہم انشاءاللہ العزیز آج کے درس میں ہماری گفتگو ہوگی اور اس کے مضامین آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. 7ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے. جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس سے ہم 7ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں. گزشتہ ملاقات میں اور گزشتہ نشست میں ہم 6 پاروں کو مکمل کر چکے تھے اور 6ٹھے پارے کے آخر میں جو مضمون چل رہا تھا وہ مضمون یہ چل رہا تھا اور یہ بات حق تعالی جل شانہ نے بتلائی تھی کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا یہ پیغام دیا گیا اور یہ بات بتلائی گئی کہ یہود اور مشرکین جو ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں زیادہ سخت ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی عداوت اور دشمنی جو ہے وہ زیادہ سخت ہے بنسبت نصارہ کے کہ نصارہ یعنی عیسائی قوم جو ہے وہ بنسبت مسلمانوں کے زیادہ ہمدرد یا زیادہ قریب ہو سکتی ہے. لیکن یہاں یہ بات بھی ضروری ہے اور سمجھنی ہے. میں نے عرض کیا تھا گزشتہ ملاقات میں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود کی طبیعت جو ہے ان کا جو مزاج ہے وہ سخت ہے اور اس سخت مزاج کی طرف ہی یہاں اشارہ کیا حق تعالی جل شانہ نے آخری لفظ میں. جو 6ٹھے پارے کا آخری لفظ ہے کہ لا یستکبرون کہ عیسائی تکبر نہیں کرتے لیکن یہودی تکبر کرتے ہیں. یہودی اپنے اقتدار اور اپنی حاکمیت کے اوپر بھی تکبر کرتے ہیں, اپنے علمی تفوق اور علمی برتری کے اوپر بھی تکبر کرتے ہیں, لیکن اس کے بالمقابل عیسائی جو ہے وہ تکبر کا مظاہرہ نہیں کرتا. اور یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ عیسائیوں کا جو نظام اخلاق ہے وہ نظام اخلاق اس طرح کا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں, اور یہ مثل جو ہے یہ باقاعدہ ایک متھ مشہور ہے کہ اگر آپ کسی عیسائی کے ایک گال کے اوپر تھپڑ ماریں گے تو وہ پلٹ کر آپ کو تھپڑ نہیں مارے گا بلکہ وہ اپنا دوسرا گال آگے کر دے گا کہ اب دوسرے گال پہ بھی مار لو. تو یہ عیسائی ایک یوں سمجھ لیجئے کہ اخلاقی ایک ان کا معاملہ ہے, ان کی تہذیب ہے, اور اس تہذیب کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے نسبتاً یہودیوں کے قریب ہیں اور ان سے دوستی ہو سکتی ہے. چنانچہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ عیسائی جو ہے وہ عیسائی مراد ہے کہ جو عیسائی صحیح عیسائیت کے اوپر عمل پیرا ہے, جو صحیح عیسائی مذہب کے اوپر عمل پیرا ہے اور صحیح عیسائیت کو سمجھتا ہے, عیسائیت کے صحیح عقائد اور نظریات کو سمجھتا ہے. کیونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بڑی تفصیل سے عیسائیوں کی جو بدعقیدیاں تھیں اور جو غلط باتیں انہوں نے اپنے عقائد و ایمانیات میں پھیلائی تھیں, ان اللہ ثالث ثلاثہ کہہ کر, اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات میں اور اس کی صفات میں شریک ٹھہرایا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دیا, تو ظاہر ہے کہ وہ عیسائی مراد نہیں ہیں بلکہ وہ عیسائی مراد ہیں کہ جو صحیح عیسائیت کے اوپر عمل پیرا ہے. اور یہ بات میں نے بھی ایک دفعہ ایک مقام پر یہاں ایک مذاکرہ ہو رہا تھا, ایک سیمینار ہو رہا تھا, اس سیمینار میں مختلف مذاہب کے لوگ اکٹھے تھے
ہندو بھی تھے، ہندوؤں کے جو پنڈت ہوتے ہیں وہ بھی تھے، عیسائیوں کے جو وہاں یہ فادر تھے لاہور کے، پوپ تھے، اور سب چیز وہاں میں نے ایک بات عرض کی، اور بات یہی ہو رہی تھی کہ قیام امن جو ہے وہ کس طرح ہو سکتا ہے ایک ایسے کلچر میں، ایسی سوسائٹی میں جہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہوں۔ تو میں نے وہاں یہ بات عرض کی تھی، میں نے کہا دیکھیں کوئی بھی دنیا کا مذہب جو ہے وہ بد امنی یا فساد کی طرف نہیں بلاتا۔ مذہب کی جو اصل تعلیم ہوتی ہے وہ امن و امان کی ہوتی ہے، مذہب کی اصل تعلیم جو ہے وہ اخلاقی اقدار کو فروغ دینے کی ہوتی ہے۔ لہذا اگر سارے مذاہب کے جو مذہبی لیڈرز ہیں، ہندوؤں کے مذہبی لیڈرز ہیں، مسیحیوں کے مذہبی لیڈر ہیں، یہودیوں کے مذہبی لیڈر ہیں، سکھوں کے مذہبی لیڈر ہیں، سارے مذہبی لیڈر اپنی اپنی اقوام کو اپنے اپنے مذہب کی طرف بلائیں اور اس پر عمل کروائیں، اس کے نظام پر یا اس کا جو بھی اس کا اخلاقی اقدار ہے ان پر عمل کروائیں، تو امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیز یہاں عیسائیوں میں بھی یہی بات ہے کہ اگر جو عیسائی جو ہیں وہ صحیح عیسائیت کے اوپر عمل پیرا ہے، چنانچہ اس ضمن میں جو واقعہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے یا جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ آپ یہ دیکھیں گے ان عیسائیوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب یہ قرآن کریم کو سنتے ہیں، ما انزل الی الرسول، وہ کتاب مبین، وہ قرآن کریم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے، جب یہ اس کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تفیض من الدم، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ دراصل صورتحال یہ تھی کہ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے یقیناً سیرت طیبہ کے اندر یہ بات پڑھی ہوگی کہ مسلمانوں نے کفار مکہ کے، قریش مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر لی تھی۔ حبشہ میں نجاشی بادشاہ تھا، اور وہاں حبشہ میں زیادہ تر جو لوگ تھے وہ عیسائی تھے۔ انہوں نے واقعتاً مسلمانوں کی بڑی خاطر تواضع کی اور بہت انہیں رکھا، بہت عزت و اکرام سے اور احترام سے، اور خود نجاشی نے بھی بڑے اکرام کے ساتھ انہیں رکھا۔ تو باقاعدہ قریش مکہ کا ایک وفد جو تھا وہ تحفے تحائف لے کر نجاشی کے دربار میں حاضر ہوا، اور آ کر انہوں نے کہا کہ جی ہمارے کچھ غلام جو ہیں وہاں سے فرار ہو کر یہاں آپ کے پاس آ گئے ہیں، اور آپ کے ہاں آپ کی سلطنت میں انہوں نے پناہ لے لی ہے، تو آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ اور وہ بڑے تحفے تحائف قریش مکہ لے کر گئے تھے نجاشی کے لیے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ نہیں، اس طرح سے میں حوالے نہیں کروں گا، میں پہلے بلاؤں گا ان مسلمانوں کو، ان کا موقف سنوں گا، ان سے کچھ سوال جواب کروں گا، اور پھر اس کے بعد دیکھوں گا، اگر میں مناسب سمجھوں گا تو انہیں تمہارے حوالے کروں گا، ورنہ نہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کے وفد کو بلایا گیا، اور مسلمانوں کے اس وفد میں حضرت جعفر طیار، جعفر ابن ابی طالب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی، حضرت علی کے بھائی، وہ موجود تھے، اور انہوں نے نجاشی کے سامنے بڑی مؤثر تقریر کی اور اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان بنیادی تعلیمات کو بیان کیا، اور یہ بتلایا کہ ہم تو بت پرست تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، ہم جہالت کے اندھیروں میں گھسے ہوئے تھے، ہمیں اللہ کے اس رسول نے، ہمیں اللہ کے اس نبی نے ان جہالتوں سے اور ان اندھیروں سے نکالا، ہمیں شرک اور بت پرستی سے نکالا، ہمیں ایک اللہ کے ساتھ منسلک کیا، ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ تو اس پر اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم میں سے کوئی غلام ہے کسی کا جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم سب آزاد ہیں، ہم میں سے کوئی بھی غلام نہیں ہے کہ جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہو۔ چنانچہ اس نے کہا یہ قریش مکہ کے اس وفد سے کہ نہیں، میں انہیں واپس نہیں کر رہا، تم اپنے تحفے لو اور واپس جاؤ۔ ان کے تحائف بھی واپس کر دیے۔ چنانچہ یہ لوگ واپس ہو گئے، لیکن واپس جا کر پھر انہیں کلبلی ہوئی۔ ظاہر ہے یہ تو ایک بڑا مسئلہ تھا ان کے لیے کہ مسلمان چین سے رہیں، سکون سے رہیں، اور وہاں کا بادشاہ جو ہے وہ ان کے عزت و احترام کرتا ہو۔ چنانچہ انہوں نے یہ کہا، اگلے دن پھر آئے کہ جی ملاقات کے لیے وقت دے دیں۔ خیر وہ نجاشی نے ملاقات کے لیے وقت دے دیا، تو انہوں نے کہا کہ ان سے، مسلمانوں سے پوچھیں کہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تمہارے کیا خیالات اور نظریات ہیں۔ اچھا، یہ ایک یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ترپ کا ایک پتا پھینکنے کی کوشش کی انہوں نے کہ بھئی یہ لوگ تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ مانتے ہیں، حضرت مریم کو بھی اللہ مانتے ہیں، ظاہر ہے کہ مسلمان تو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اللہ ہے، مسلمان تو یہ کہیں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور یہ سمجھیں گے کہ یہ تو بڑے گستاخ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ پھر بلا لیا گیا مسلمانوں کو، اور جعفر طیار کو بلایا گیا۔ جعفر طیار سے پوچھا گیا کہ بھئی عیسائیوں کے متعلق اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور حضرت مریم کے متعلق تمہارے عقائد و نظریات کیا ہیں؟
تو اس پر حضرت جعفر نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا نبی اور رسول بنایا ہے، اور وہ اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول بن کر اس دنیا میں آیا تھا، اور اللہ نے ان کے اوپر وحی نازل کی تھی۔ تو نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا زمین سے، اور تنکا اٹھانے کے بعد کہا کہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ یعنی ان کی جو حقیقت انہوں نے بیان کی ہے بالکل صحیح وہی حقیقت ہے، اس سے ایک تنکا بھی زیادہ جو ہے، یا ایک رائی کے برابر، دانہ کے برابر جو ہے وہ زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یا ان کے مقام کے متعلق نہیں کہا جا سکتا یہ۔ اور اس کے بعد دوبارہ انہیں واپس کر دیا اور کہا کہ جاؤ اب آنے کی کوشش نہ کرنا۔ چنانچہ اس کے بعد نجاشی نے عیسائی جو راہبین تھے ان کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ وہ وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا مدینہ مکہ مکرمہ، اور آ کر اس نے کہا کہ جی ہم وہ قرآن سننا چاہتے ہیں جو قرآن آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، اور جس وقت ان راہبوں نے سورہ یاسین کی تلاوت سنی تو سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر وہاں سے اٹھے۔ تو اس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں کہ جو عیسائیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ عیسائی نسبتاً، اس کے بالمقابل آپ دیکھیں کہ یہود سے جو مقابلے ہوئے مدینہ جب آپ آ گئے، اور یہود سے جس طرح سے آپ کے مقابلے ہوئے، یہود نے جس طرح سے آپ سے ضد بازی باندھی اور جس طرح سے مقابلہ کیا، عہد شکنیاں بھی کی، گستاخیاں بھی کی، قتل کا ارادہ بھی کیا، وہ ساری اسکیمیں، وہ ساری باتیں عیسائیوں نے نہیں کی۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو رکھا، ان راہبوں کو بھیجا گیا، ان راہبوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات کہی گئی ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ مسلمانوں سے نسبتاً زیادہ قریب ہے بنسبت یہود کے۔ اچھا، آج بھی آپ دیکھیں اگر کہ ہمارے ہاں علمی دنیا کے اندر ایک اصطلاح بولی جاتی ہے مستشرقین، اورینٹلسٹ۔ اورینٹلسٹ یا مستشرقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہیں تو مغرب سے تعلق رکھنے والے، ان کا وطن، ان کا رہن سہن، ان کی ایجوکیشن، ان کی تعلیم سب کچھ مغرب کی ہے، لیکن انہوں نے ایسٹرن سائڈ پہ یہاں کے مذاہب کے اوپر، یہاں کے کلچر کے اوپر، یہاں کی تہذیب کے اوپر، یہاں کی ثقافت کے اوپر ریسرچ کی ہے، اور اس سلسلے میں ان کی جو سب سے بڑی ریسرچ ہوتی ہے ظاہر ہے وہ اسلام کے اوپر ہوتی ہے۔ قرآن کریم پر بہت ریسرچ کی انہوں نے، احادیث مبارکہ پر بہت ریسرچ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بہت ریسرچ کی، یہ اورینٹلسٹ۔ اچھا، ان اورینٹلسٹ پہ کچھ یہودی ہیں اور کچھ عیسائی ہیں۔ کچھ یہودی ہیں مذہباً، یہودیوں نے جو ریسرچ کی ہے اس کے نتیجے میں کوئی بھی شاید اورینٹلسٹ یہودی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوا، بلکہ کچھ نہ کچھ لچی تلا ہے۔ لیکن عیسائی اورینٹلسٹ نے جو ریسرچ کی ہے، بہت سے لوگ اس ریسرچ کے نتیجے میں مسلمان ہو گئے۔ قرآن پر ریسرچ کی، اور ریسرچ تو اس نیت سے اور اس ارادے سے شروع کی تھی کہ ان پر اعتراضات کریں، ان کے لوپ فال ڈھونڈیں، ان کی کمزوریاں ڈھونڈیں اور ان کمزوریوں کا پرچار کریں۔ لیکن جب ریسرچ کی اور تحقیق کی اور اندر گئے تو بہت سے لوگ جو تھے اورینٹلسٹ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے، یا مسلمان اگر نہیں ہوئے تو بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو اسلام دشمنی سے باز آ گئے، اور اپنی جو انٹلیکچوئل جو ان کی اسکل تھی، اس انٹلیکچوئل اسکل کو اسلام کے خلاف استعمال کرنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس اعتبار سے یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ بات آج بھی ہمارے سامنے ہے، اور آج بھی ہم اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہودیوں میں بھی انٹلیکچوئلز ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ریسرچ کرتے ہیں، وہ تحقیق کرتے ہیں۔ عیسائیوں میں بھی انٹلیکچوئلز ہیں اور وہ ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، لیکن دونوں کی تحقیق میں، دونوں کے نتائج میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جو اسلام سے متعلق وہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں، اس لیے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اعلان کا جو ہے اپنے اسلام کا اعلان کیا، اور یہ لوگ جب واپس گئے تو نجاشی نے بھی اپنے اسلام کا اعلان کیا، اور وہی نتیجہ تھا کہ نجاشی کو جب خط گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اگرچہ وہ نجاشی نہیں تھا، نجاشی یعنی یہ تو لقب ہے نا، جیسے فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہوتا تھا،
وہ نجاشی تو نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں تھا اور جس نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی، لیکن اس نجاشی نے بھی بڑا اعزاز و اکرام کا معاملہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کے ساتھ اور نامہ مبارک کی صورت میں، اور اس نے بھی اپنے ایمان کا اعلان کیا تھا، اور اس کا جب انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اس کی نماز جنازہ پڑھی تھی۔ مدینے میں اس کی نماز جنازہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی تھی، اور اس کے متعلق عام طور پر ہمارے فقہائے احناف چونکہ غائبانہ نماز جنازہ کے قائل نہیں ہیں، شافعی اور حنبلی فقہا تو غائبانہ نماز جنازہ کے قائل ہیں، اور وہ دلیل اسی واقعے کو بناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ مدینے میں پڑھی تھی۔ لیکن احناف کے فقہا یہ کہتے ہیں اور امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، اللہ نے مدینے کے اور حبشہ کے درمیان کے پردے ہٹا دیے تھے، اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے سامنے نجاشی کا جنازہ موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنازہ پڑھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی غائبانہ نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہوئے، بہت سے صحابہ شہید ہوئے، بیر معونہ کے موقع پر 70 حفاظ صحابہ جو تھے وہ شہید ہوئے، اور وہ ظاہر مدینے سے باہر کہیں شہید ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت افسوس تھا ان کی شہادت کا، لیکن آپ نے ان کے غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اسی طرح اور بہت سے صحابہ جو کہیں سفر میں تھے، کسی جگہ ویسے انتقال ہو گیا یا شہادت ہو گئی، آپ نے کبھی بھی مدینے میں اس طرح سے نماز جنازہ ادا نہیں کی غائبانہ۔ یہ صرف نجاشی کا واقعہ ہے، پوری زندگی کا ایک واقعہ ہے، اور یہ واقعہ مختص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس لیے اس کو عام قاعدہ بنا کر مسلمانوں کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ امام ابو حنیفہ کی رائے اور ان کا موقف ہے۔ خیر، بہرحال انہوں نے ایمان کا اعلان کیا، اور جب واپس جا کر انہوں نے نجاشی کو سارا واقعہ بیان کیا تو نجاشی نے بھی اپنے ایمان کا جو ہے وہ اعلان کیا۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ثواب دیا، اللہ نے ان کو اس طرح کا احسان اور اس طرح کی نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جزا دیا کرتا ہے، بدلہ دیا کرتا ہے، اور ان کی نیکی کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جزا اور بدلہ عطا کیا، اور بلکہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈبل دگنا اجر و ثواب دیا۔ یؤتک اللہ اجرک مرتین، اس لیے کہ انہوں نے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان قبول کیا، ان کی تعلیمات کو مانا اور ان کی تعلیمات پر عمل کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا، لہذا اس طرح کے لوگوں کا دوہرا اجر ہے جو اللہ کی طرف سے انہیں دیا گیا۔ اچھا، اب یہ چونکہ سلسلہ چل رہا تھا عیسائی عقائد و نظریات کا، اور اس میں جو عیسائی عقائد و نظریات کے اندر جو بات اہم آئی تھی وہ آئی تھی لا تغلو فی دینکم۔ ایک تو یہ تھی کہ غلو نہ کرو اپنے دین میں، اور دوسری ایک بات جو اصل آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ ان عیسائی اور یہودیوں نے، اہل کتاب نے، حلال و حرام کا قصہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا۔ ان کے مذہبی رہنما، ان کے مذہبی لیڈر جس چیز کو چاہتے تھے حرام قرار دے دیتے تھے، جس چیز کو چاہتے تھے حلال قرار دے دیتے تھے۔ اس کی تفصیلات زیادہ جو آئیں گی وہ اگلی سورہ مبارکہ سورۃ الانعام میں انشاءاللہ جو ہم اگلی نشست سے شروع کریں گے۔ چنانچہ اس کو بیان کرنے سے پہلے حق تعالی جل شانہ یہاں اہل ایمان و اسلام کے لیے حرام و حلال کے احکام کو بیان فرما رہے ہیں، اور ان حرام و حلال و حرام کے احکام کو بیان کرنے سے پہلے ایک بنیادی اصول بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ بنیادی اصول یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمان والوں، جن پاکیزہ چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے ان کو اپنے اوپر حرام نہ قرار دو، ان کو اپنے اوپر حرام نہ قرار دو، یہ قسم نہ کھاؤ کہ اب یہ چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں۔ اور یہ اصل میں یہ واقعہ جو ہوا جو اس آیت مبارکہ کا شان نزول مفسرین نے نقل کیا کہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں اور بھی صحابہ جمع ہو گئے، تو آپ نے وہاں بات چیت کی، گفتگو کی، اور زیادہ جو بات چیت ہوئی وہ آخرت کے حوالے سے اور آخرت کے مناظر اور اللہ کے عذاب کے حوالے سے ہوئی، تو سب صحابہ سن کر رونے لگے، اور سب نے پھر خود عثمان ابن مظعون، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت عثمان غنی، یہ حضرات بھی وہاں موجود تھے،
اور ان لوگوں نے یہ عہد کر لیا اور یہ قسم کھا لی کہ ہم اب دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، نہ ہم گھر والوں سے، نہ بیوی بچوں سے کوئی تعلق رکھیں گے، نہ ہم کوئی کاروبار کریں گے، بس اللہ کی عبادت کے سوا کچھ نہیں کریں گے، سارا سال روزہ رکھیں گے، ساری رات عبادت کریں گے، اپنی شرمگاہ تک کٹوا دیں گے تاکہ ہمارے اندر کوئی خواہش نفس پیدا ہی نہ ہو۔ یہ اس طرح کا عہد و پیمان یا اس طرح کی بات ان حضرات صحابہ نے کی اس تقریر سے اور اس گفتگو سے متاثر ہو کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے بلایا سب کو اور کہا کہ نہیں، یہ اس طرح کی بات نہیں ہے، دیکھو تم جتنا مرضی متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، تم جتنے مرضی متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، میرے برابر تمہارا تقویٰ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو کہہ رہے ہیں، ہے نا؟ آج ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متقی بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور احکام میں ایسی تبدیلیاں کرتے ہیں اور ایسے یوں کہہ دیا جائے تو کوئی بیجا بات نہیں، ایسے لچ تلتے ہیں کہ یوں لگنے لگتا ہے کہ جیسے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے جانا چاہ رہے ہیں۔ وہ ہمارے بڑے ماموں ہیں، وہ کہا کرتے ہیں ایسے لوگوں کو، یہ اللہ میاں کے بھی اللہ میاں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور تنبیہ کی اور یہ کہا کہ دیکھو میرے سے زیادہ تم متقی نہیں ہو سکتے، میں رات کو سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اپنے اہل و عیال سے تعلق بھی رکھتا ہوں، اپنی ازواج مطہرات سے تعلق رکھتا ہوں، اپنے بچوں سے تعلق رکھتا ہوں، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے اقارب سے بھی تعلق رکھتا ہوں، میں کاروبار بھی کرتا ہوں، دنیا میں چلتا پھرتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، نفلی روزہ رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، تو میرے سے زیادہ متقی تم نہیں ہو سکتے، جو مرضی کر لو۔ تو اس لیے تمہیں اس بات کی ضرورت نہیں، چنانچہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، کہ جو پاکیزہ رزق اللہ نے حلال کیا ہے اس کو اپنے اوپر حرام قرار نہ دو، ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے آگے نہ نکلنا، اللہ تعالی حد سے آگے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ، اور جو پاکیزہ رزق اللہ نے حلال کیا ہے اس میں سے کھاؤ، اچھی طرح کھاؤ، خوب سیر ہو کر کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کہ اللہ کا رزق کھاؤ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اسی آیت کو بنیاد بنا کر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمول دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، آسانی اور یسر دیا ہے، تو وہ آسانی اور یسر و تمول انسان کی زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، نمائش نہ کرے آدمی، لیکن یہ کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جمع جوڑنے کی فکر میں ایسے رہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، اپنی جمع جوڑنے کے چکر میں اپنی زندگی کو، میں آج یہی بات ہو رہی تھی گھر میں کہ ایسے جمع کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا بہت بڑا بینک بیلنس ہے، آپ کی کئی پلاٹ ہیں، آپ کی بہت ساری جائیدادیں ہیں، کئی مکان ہیں کرائے پر چڑھے ہوئے ہیں، لیکن اپنی حالت یہ ہے کہ آپ گاڑی خرید سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، اسے افورڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ سائیکل پہ پھر رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کو جب آپ مصیبت میں ڈالے رکھیں گے اور اس روپے پیسے سے کوئی آرام نہیں اٹھائیں گے تو اس روپے پیسے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر اس روپے پیسے کا تو یہی فائدہ ہے نا کہ آپ آرام اٹھائیں، آپ راحت اٹھائیں، آپ اپنے راحت اور آرام کے لیے جو ہے وہ سامان مہیا کریں۔ تو یہی بات ہے یہاں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا جو رزق اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، جس رزق تک تمہاری رسائی دی ہے اللہ نے، اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ چنانچہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ اچھا، اب یہاں یہ بات جب آئی کہ قسم کھا لی کہ بھئی نہیں کھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ بیان کیا۔ اصل میں قسم کے معاملے یہ ہوتا ہے کہ 3 قسم کی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں قسم لغو یا یمین لغو، جس کا یہاں ذکر ہو رہا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ یہ لغو قسم وہ ہوتی ہے کہ جیسے بعض لوگوں کا تکیہ کلام بن جاتا ہے، اللہ کی قسم ایسا ہوا، اللہ کی قسم یوں ہوا، اللہ کی قسم یوں ہوگا، اللہ کی قسم، ہر بات میں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ہے۔ یہ گناہ، یہ اللہ کی شان میں توہین ہے، اس لیے کہ اللہ کے قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی معاملے پر اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں۔
لہذا ایسے عام معاملہ کوئی بالکل یعنی عام عادت کا معاملہ ہے اور آپ اس میں خامخواہ میں قسمیں کھا رہے ہیں، فضول میں، بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس قسم کو قسم لغو کہتے ہیں، اس کا کفارہ تو کوئی نہیں ہے لیکن یہ ہے گناہ۔ ایک قسم ہوتی ہے جو یمین منعقدہ کہلاتی ہے۔ یمین منعقدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا یا فلاں کام کروں گا، اس پر قسم کھاتا ہے، اور پھر وہ کام نہیں کر سکا، یا جس کام کے نہ کرنے کی قسم کھائی ہے اس نے وہ کام کر لیا، یعنی قسم جھوٹی ہو گئی۔ اس کو ہم کہتے ہیں قسم جھوٹی ہو گئی، اور اس کو فقہ کی زبان میں ہم کہتے ہیں خانس ہو گیا۔ ایسی صورتحال میں اسے قسم کا کفارہ دینا ہوگا، اور وہ قسم کا کفارہ بتایا جا رہا ہے کہ یا تو اطعام عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون، کہ جو تم کھاتے پیتے ہو اس کا جو ایک ایوریج کھانا نکلتا ہے، وہ ایوریج کھانا ایک وقت کا 10 مسکینوں کو کھلایا جائے، یا تو یہ کیا جائے۔ اور اگر کسی کے پاس 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی استطاعت، طاقت، قدرت نہیں ہے تو 3 روزے رکھے جائیں۔ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، 3 دن کا روزہ رکھا جائے، اور اس 3 دن کے روزے رکھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اب وہ قسم مؤثر نہیں رہی، یعنی جس کام کے کرنے کی قسم کھائی گئی تھی یا نہ کرنے کی قسم کھائی گئی تھی وہ توڑ دی، اور اس توڑنے کا جب کفارہ دے دیا گیا تو قسم توڑنے کا بھی گناہ نہیں ہوا، اور جو قسم کھائی گئی تھی جس معاملے کے اوپر وہ قسم بھی کیا ہو گئی، غیر مؤثر ہو گئی، اب وہ گویا کل عدم ہو گئی، اب نہیں ہے۔ تو اسی کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جو قسم اگر کوئی کھاؤ تو پھر اس کی حفاظت کرو، پھر اسے پورا کرنے کی پوری کوشش کرو۔ تو کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ قسم کی اس حکم کو بیان کرنے کے بعد اگلا حکم بیان کیا جا رہا ہے شراب کا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اور شراب کی اس حکم کے ساتھ جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ خمر کے ساتھ میسر یعنی جوا، والانصاب والازلام، اور بت، انصاب بت، اور ازلام جو فال کے تیر ہوتے ہیں۔ یعنی فال کے تیر کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ان کے ہاں ایک کلچر تھا، کہ ایک کلچر تو یہ تھا کہ بتوں کے نام پہ اونٹ ذبح کیے جاتے تھے، جانور ذبح کیے جاتے تھے، اور ان جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے مشترک طور پر کچھ لوگ فنڈنگ کرتے تھے۔ اچھا، اب وہ یہ ہوتا تھا کہ بھئی اس جانور کو اب تقسیم کیسے کرنا ہے؟ ظاہر ہے جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے انہیں گوشت ملنا چاہیے، تو اس کے لیے تیر نکالے جاتے تھے، ایک تھیلے میں تیر ڈالے جاتے تھے، اور اس تیر کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا بھئی اتنا گوشت فلاں حصے کا، اتنا گوشت سینے کا، ران کا، فلاں کا، اور وہ تیر جس کے نام کا نکل آتا تھا پھر اس کو وہ حصہ دے دیا جاتا تھا۔ یہ ایک طریقہ تو یہ تھا فال نکالنے کا۔ ایک طریقہ فال نکالنے کا وہ تھا کہ جیسے ہمارے ہاں طوطا فال نکالی جاتی ہے نا، کوئی کام کرنے سے پہلے وہ جاتے ہیں طوطے والے کے پاس، اور طوطے میں سے وہ کارڈ نکالتا ہے، اور وہ جناب وہ کوئی بھی فال نکالی جاتی ہے تیر سے، بھئی یہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اگر نہ کرنے کا تیر نکل آیا، فال نکل آئی، تو نہ کیا جائے، اور کرنے کا نکل آیا تو کر کیا جائے۔ یہ بھی ایک طرح کا شرک تھا۔ انصاب یعنی بت پرستی تو شرک تھا ہی، یہ اس طرح کی یہ بات بھی شرک تھی، اور آج بھی اگر کی جائے، مجھے پتہ کیا سوال کرنے لگے ہاں ہاں نہیں، وہ حلف ہے، وہ تو حلف ہے، قسم۔ ہاں قرآن شریف سے جو فال نکالتے ہیں، ہاں چلو وہ تو پھر کسی حد تک بہرحال، لیکن یہ کہ اگر کوئی وہ جائز کام کی ہے، یعنی یوں ہے نا کہ 2 جائز کام ہیں، ان میں سے ایک کرنا ہے، آپ اس کی فال نکالتے ہیں۔ یا جیسے بعض لوگوں کے ہاں بچوں کا ہوتا ہے نام رکھنے کا، کہ وہ بچہ پیدا ہوا ہے اس کا نام رکھنا ہے، تو اب وہ قرآن کھولو، 10 صفحے آگے جاؤ، 15 صفحے پیچھے جاؤ، اور 5ویں سطر پہ جو لکھا ہوا ہو، اب چاہے ابلیس لکھا ہوا ہو، وہ نام رکھ دو۔ تو یہ جہالت کی بات ہے، یہ سب جہالت کی چیزیں، یہ سب جہالت کے کام ہیں۔ یا فال نکالنا، یا یہ کرنا، یا جوا کھیلنا، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، اور ان سب کو حرام قرار دیا گیا، ان سب کو ناجائز قرار دیا گیا۔ اچھا، اب یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھنی ضروری ہے کہ ہمارے دور جدید کے بعض اسکالرز جو ہیں، اسکالرز آپ انورٹڈ کاماز میں رکھ لیجئے گا،
وہ یہ کہتے ہیں کہ جی شراب کے لیے حرام کا لفظ قرآن کریم نے استعمال نہیں کیا. جیسے خنزیر کے لیے حرمت کا لفظ استعمال ہوا، مردار کے لیے حرمت کا لفظ استعمال ہوا، اس طرح سے شراب کے لیے حرمت کا لفظ استعمال نہیں ہوا. ایک جگہ شراب کے متعلق یہ آیا کہ فیہما اسم کبیر و منافع للناس، ایک جگہ یہ آیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ایک جگہ یہ آیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شراب کو حرام نہیں قرار دیا گیا، ہاں ناپسندیدہ کہا گیا کہ پسندیدہ نہیں ہے یہ. تو بات اصل میں یہ ہے کہ بلا شبہ حرام کا لفظ تو نہیں ہے، لیکن حرام سے بھی زیادہ بڑا لفظ ہے. حرام سے بھی زیادہ بڑا لفظ ہے. اور وہ زیادہ بڑا لفظ کیا ہے؟ وہ جو الفاظ ہیں وہ تو الگ ہیں. جس کانٹیکسٹ میں، جس ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ میں شراب کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اس کو جوڑا جا رہا ہے بت پرستی سے، اس کو جوڑا جا رہا ہے جوئے سے، اس کو جوڑا جا رہا ہے فال نکالنے سے. فال نکالنا اور بت پرستی کرنا دونوں شرک ہیں، اور جوا کھیلنا یہ انتہائی درجے کا برا کام ہے. ظاہر ہے ظلم ہے نا کہ 20 آدمی اپنا پیسہ لگاتے ہیں اور جس کا جو جوا جیت جاتا ہے وہ سارا کا سارا پیسہ لے جاتا ہے، 19 آدمی شکل دیکھتے رہ جاتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے. ہمارے یہاں مختلف شکلیں ہیں جوئے کی، اور وہ ہمارے یہاں ایک جو پروگرام آتا ہے، میں تو اس کو بھی جوا ہی سمجھتا ہوں. وہ کیا ہے، وہ ایک شخص ہے نا جو ٹی وی پہ بہت، ہاں نہیں نیلام گر نہیں، وہ ایک اور آتا ہے جو عامر لیاقت کا بھی بڑا دوست تھا، وہ جیتو پاکستان. اب وہ اس میں کہتا ہے نا نمبر بولو، ہاں جی یہ نمبر بولو، اچھا جی یہ نمبر بولا، اس نے وہ ڈبہ کھولا تو اس میں جی 10 تولے سونا نکل آیا. اچھا جی اپنا اور نمبر بولو، فلانا نمبر بولو، اچھا جی تمہیں کارڈ دیتا ہوں، ہاں یہ کارڈ لے لو، یہ ڈیل کر لو. اچھا جی ایک کارڈ میں کیا ہے، ایک کارڈ میں کار ہے، ایک کارڈ میں فریج ہے، ایک کارڈ، یہ سب کا سب جوا ہے. کہ وہاں پیسے دے کر آپ اس کا ٹکٹ لیتے ہیں اور اس کے بدلے وہ انعامات دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ انعام ہے، یہ انعام. کوئی انعام نہیں ہے، بالکل جوا ہے اور حرام ہے. میرے نزدیک تو اس پروگرام کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے، اس میں جانا یا اس میں سے انعام لینا تو بہت دور کی بات ہے. یہ جوئے کی شکل ہے، اور جوئے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خمر کو اور شراب کو رکھا. تو شراب کو اللہ تعالیٰ نے بت پرستی کے ساتھ رکھا، شراب کو اللہ تعالیٰ نے بدفعلی کے ساتھ رکھا، شراب کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جوئے کے ساتھ رکھا. تو اب یہ چیزیں بہت اچھی ہیں، یا یہ چیزیں حرام نہیں ہیں؟ شرک اور بت پرستی حرام نہیں ہے، جوئے کھیلنا حرام نہیں ہے، بدفعلیاں کرنا اور فال نکالنا اس طریقے سے غلط کر رہے ہیں، شرک اور بدعت کا ارتکاب کرنا یہ حرام نہیں ہے. انہی کے کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ نے انما الخمر کو رکھا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آگے کیا کہا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، نجاست ہے، ناپاکی ہے. رجس کہتے ہیں ایسی ناپاکی کو کہ جس کو پاک نہیں کیا جا سکتا. ناپاکی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ مثلا آپ نے کپڑے پہن رکھے ہیں، یہ پاک ہیں، کوئی ناپاک چیز اس کو لگ گئی تو یہ ناپاک ہو گیا، آپ نے دھو لیا پاک ہو گیا، ہے نا. یہ پانی ہے، یہ پانی پاک ہے، اس میں کسی بچے نے پیشاب کر دیا، یہ ناپاک ہو گیا. آپ نے پھینک دیا، گلاس کو دھو لیا اور گلاس دھو کے دوسرا پانی لیا ہے، پاک ہو گیا. گلاس بھی پاک ہو گیا اور پانی بھی پاک ہے. لیکن ایک نجاست وہ ہوتی ہے کہ جس کو آپ پاک کر ہی نہیں سکتے. آپ پخانے کو جتنا مرضی دھوئیں، آپ نجاست کو، پخانے کو جتنا مرضی دھوئیں، وہ ناپاک ہی رہے گا. وہ یہ نہیں ہوگا کہ جی آپ نے 7 مرتبہ دھو لیا، اس کے اوپر پانی بہا دیا تو وہ پاک ہو جائے گا، وہ ناپاک ہی رہے گا. ایسی ناپاکی کو، ایسی نجاست کو کہ جو پاک ہو ہی نہیں سکتی، اس کو رجس کہتے ہیں قرآن حکیم کی اور عربی زبان کے اندر. چنانچہ فرمایا کہ رجسن، گندی باتیں، ناپاک باتیں ہیں، من عمل الشیطان، شیطان کے کام ہے، انسان کے کام نہیں ہے، شیطان کے کام ہے. فجتنبوہ، اس سے بچو. 3 باتیں، رجسن، نجاست اور ناپاکی ہے، من عمل الشیطان، شیطان کا کام ہے، اور فجتنبوہ، اس سے بچو. تو اب آپ بتائیے کہ یہ حرام سے زیادہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ تو بہت زیادہ حرام ہو گیا، یہ تو حرام سے بھی کہیں آگے بڑھ کر ہو گیا. تو انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اس لیے کہ اس طرح کی حرکتوں سے
جب آدمی شراب نوش ہو جاتا ہے، اول فول بکتا ہے، اسی طرح جب آدمی جوا کھیلتا ہے، جوئے میں ملوث ہوتا ہے، تو دونوں چیزیں انسانوں کے درمیان دشمنیاں پیدا کرتی ہیں، نفرتیں پیدا کرتی ہیں، بغضاء اور غصہ پیدا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نفرتوں سے نکالنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان محبتوں میں ڈالنا چاہتا ہے، انسانوں کے درمیان عداوتیں اور دشمنیاں نہیں دوستیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، لہذا یہ حکم دے دیا گیا۔ اور اس حکم کو دینے کے ساتھ ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واحذروا، دیکھو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور یہ ذرا احتیاط سے چلو۔ اور یہاں اس آیت مبارکہ کا یہ جو استعمال ہے اور یہاں آنا ہے، یہ بڑا برمحل ہے اس اعتبار سے کہ شراب جب حرام ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو بلایا اور کہا کہ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو میری طرف سے کہ شراب حرام ہو گئی ہے، اب کوئی شراب نہ پیے۔ ایک شخص نے مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دیا، جو اس وقت بھی اگر شراب پی رہا تھا اس نے وہیں وہ شراب گرا دی۔ جتنا ذخیرہ، جتنا اسٹاک تھا کسی کے پاس شراب کا، وہ شراب کا تو پورا ذخیرہ جو ہے وہ گلیوں میں بہا دیا گیا، نالیوں میں بہا دیا گیا۔ ایون ایک صحابی شراب کا کاروبار کرتے تھے کیونکہ جائز تھی، حلال تھی، ظاہر کاروبار بھی جائز تھا۔ شام گئے ہوئے تھے شراب لینے کے لیے اور اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی لگا کر وہ شراب کے 2 اونٹ بھر کر کنٹینرز کے لے کے آ رہے تھے۔ جب مدینے کے قریب پہنچے تو کوئی صاحب ملے اور انہوں نے کہا بھی شراب تو حرام ہو گئی ہے۔ وہ اپنے اونٹ، اپنا ملازم وہیں چھوڑا انہوں نے اور حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ شراب حرام ہو گئی ہے، کہ ہاں حرام ہو گئی۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ کیا شراب کا صرف پینا حرام ہوا ہے یا خرید و فروخت بھی حرام ہوا؟ انہوں نے کہا خرید و فروخت بھی حرام ہو گئی۔ تو تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پوری زندگی کی جمع پونجی لگا کر شام سے شراب کے کنٹینر، بڑے بڑے ڈرم خرید کے لایا ہوں، میں وہ واپس شام لے جاتا ہوں، جن جن بیوپاری سے لیے ہیں ان بیوپاریوں کو واپس کر کے اپنے پیسے واپس لے آتا ہوں، آپ اتنی اجازت دے دیں مجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے اگلا سوال کوئی نہیں کیا، اٹھ کے آگے وہیں جہاں وہ اونٹ چھوڑے تھے اور ملازم سے کہا سارے کنٹینر جو ہے وہ نیچے گرا دو اور یہ شراب پوری پہاڑیوں میں بہا دو، اور وہ پوری پہاڑیوں میں شراب انہوں نے بہا دی۔ یہ اطاعت تھی، یہ اطاعت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کسی نے ایک چو نہیں کی۔ اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شراب کے حرام ہونے کے حکم کے بعد کوئی ٹاسک فورس نہیں بنانی پڑی کہ لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارو، لوگوں کی دکانوں پہ چھاپے مارو، کہیں کسی نے شراب چھپا کر تو نہیں رکھی ہوئی رات کو پیتا ہو، یہ ضرورت نہیں پیش آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ایسا جذبہ تھا صحابہ کے اندر۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے، اس حرام ہونے کے حکم سے پہلے اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کر لی ہے، کوئی حرام کھا لیا ہے یا شراب پی لی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے، کوئی اس میں نہیں ہے۔ اگلا حکم دیا جا رہا ہے شکار کا، اور وہ شکار کا معاملہ ہے حدود حرم میں اور حالت احرام میں۔ ویسے شکار کرنا جائز ہے، حلال جانور کا شکار کرنا اور اسے شکار کر کے کھانا یہ جائز ہے، لیکن حدود حرم میں جانور مارنا یہ جائز نہیں ہے۔ حدود حرم میں حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص حدود حرم میں کوئی جانور دیکھتا ہے اور وہاں اس کی طبیعت جو ہے وہ شکار کے اوپر پھڑک جاتی ہے، بعض لوگوں کو ہوتا ہے جن کو شکار کی عادت ہوتی ہے، وہ بے چین ہو جاتے ہیں، تو وہ بھگا کے، ہے کوئی فقیر قسم کا آدمی ہے، وہ بھگا کے اس کو حدود حرم سے باہر لے آتا ہے اور حدود حرم سے باہر لا کے اسے شکار کر دیتا ہے، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص حدود حرم میں یا حالت احرام میں شکار کر لیتا ہے تو اس کے لیے کفارہ یہ بیان کیا کہ یہ کفارہ یہ ہے کہ کسی 2 آدمیوں کو بلایا جائے جو جانوروں کے بیوپاری ہوں، خرید و فروخت کے ماہر ہوں، اور ان کو وہ جانور دکھا کر یہ معلوم کیا جائے کہ اس جانور کی کتنی قیمت ہوگی۔ اس قیمت کا کوئی جانور خرید کے اور وہاں پر جو ہے قربان کیا جائے حدود حرم کے اندر ہی، اور وہاں تقسیم کیا جائے قربان کر کے، یہ اس کا کفارہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص حدود حرم کے اندر شکار۔ اب آپ سوچئے کہ حدود حرم کتنے مقدس ہیں،
کہ جو جانور بھی اس حدود حرم میں داخل ہو جاتا ہے اس کو مارنا بھی حرام ہو جاتا ہے. تو سوچئے انسان جب وہاں داخل ہو جاتا ہے تو وہ کیسا امن و امان پاتا ہے، کیسا سکون پاتا ہے اور کیسی زندگی پاتا ہے، اور کیسی زندگی ہے اس حدود حرم سے نکلنے والی تعلیمات میں، اس حدود حرم میں پیدا ہونے والے نبی کی تعلیمات میں، اور اس کے اسوہ مبارکہ میں کتنا امن ہے، کتنی سلامتی ہے. کہ یہ سلامتی اور امن جو ہے یہ گویا ان تعلیمات کی اہم بنیاد ہے. چنانچہ فرمایا یہ اس کی ساری تفصیلات ہیں، وہ تفصیلات اب زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگلا حکم یہ دیا گیا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. یہودیوں کا ایک اور طریقہ تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال بہت کیا کرتے، بال کی کھال نکالا کرتے. جیسے سورۃ البقرہ کے اندر وہ گائے کا قصہ جو ہے وہ نقل کیا گیا، اور فضول قسم کے سوالات، کیسی ہو گائے، رنگ کیسا ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو، فلاں ہو فلاں ہو. اور جب ان سوالات کے جوابات میں کوئی قیود نازل ہوتی تھی تو پھر مصیبت آ جاتی تھی انہیں، پھر کہتے تھے نہیں ہم نہیں کر رہے، ہم نہیں مان رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے صحابہ کو اور امت کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ دیں وہ قانون ہے نا. جو بات کہہ دیں، گزشتہ ملاقات میں میں عرض کر رہا تھا بات کہنا تو بہت دور کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خاموشی بھی قانون ہے. تو جب خاموشی قانون ہے تو بات کتنی بڑی قانون ہوگی. لہذا کوئی بات آپ کہہ دیں تو وہ قانون بن گیا، وہ حکم ہو گیا ہمارے لیے. جیسے ایک دفعہ ہمارے ہاں ہمارے ایک وائس چانسلر تھے، وہ آئے تو انہوں نے ایک قصہ سنایا، بڑا مشہور ہے وہ، کہ ایک بڑھیا جو تھی وہ اپنے بچے کو لے کے آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ گڑ بہت کھاتا ہے، اس کو منع کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی 3 دن کے بعد آنا. وہ 3 دن کے بعد آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا، بھائی گڑ مت کھایا کرو. تو اس عورت نے کہا یہی بات آپ 3 دن پہلے کہہ دیتے. تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی 3 دن پہلے میں نے اس لیے نہیں کہا کہ 3 دن پہلے تک تو میں بھی گڑ کھاتا تھا، اب میں نے گڑ کھانا چھوڑ دیا ہے، لہٰذا اب میں نے اس کو منع کیا ہے. تو وہ اساتذہ سے چونکہ خطاب کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے رول ماڈل ہونا چاہیے، اساتذہ کو اس طرح کا رول ماڈل ہونا چاہیے. خیر ہم چائے پی رہے تھے، اتفاق سے چائے کی ٹیبل کے اوپر میرے ایک جانب دائیں طرف وائس چانسلر بیٹھے ہوئے تھے اور بائیں طرف مولانا عبد المالک صاحب منصورہ کے شیخ الحدیث وہ بیٹھے تھے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا سر یہ جو آپ نے حدیث نقل کی یہ حدیث نہیں ہے، یہ کسی بزرگ کا واقعہ ہے، اور بزرگ کا بھی معاملہ مجھے یوں لگتا ہے کہ ہے نہیں، اس لیے کہ یہ بہت سارے بزرگوں کے ساتھ مشہور ہے. ہاں جو بھی سناتا ہے وہ ایک نئے بزرگ کا نام لے کے سناتا ہے. ہاں ہمارے ہاں مشہور یہی ہے. لیکن میں نے کہا یہ تو بالکل طے شدہ بات ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ میں اب گڑ نہیں کھاتا، تو گڑ کھانا ہمارے لیے بھی حرام ہو جائے، کیونکہ آپ کی تو ہر بات قانون ہے نا، آپ کی تو ہر بات قانون ہے ہمارے لیے. اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے یہ کہا کہ میں نے اب گڑ کھانا چھوڑ دیا ہے، جیسے آپ انگوٹھی پہنتے تھے سونے کی تو صحابہ بھی پہنتے تھے. ایک دن صحابہ نے دیکھا کہ آپ کے اس میں انگوٹھی نہیں ہے، ہاتھ میں انگشتر مبارک میں. پوچھا وہ انگوٹھی کہاں گئی؟ انہوں نے کہا میں نے پھینک دی، اب نہیں پہنوں گا. تمام صحابہ نے اتار کے پھینک دی، اور اس کے بعد سے سونا پہننا مردوں کے لیے حرام ہو گیا. تو میں نے کہا ایسے ہی گڑ کھانا بھی حرام ہو جاتا ساری امت کے لیے. ہاں یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں بات تو اچھی ہے نا. بات تو اچھی ہے. تو مولانا عبد المالک صاحب کو غصہ آ گیا، کہنے لگے بات اچھی ہو یا بری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات بے دلیل منسوخ کرنا جائز نہیں ہے. جی 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 ٹھیک ہے. اچھا وہ چائے پی رہے تھے ویسی صاحب، وہ اپنی چائے بھی آدھی چھوڑ کر بھاگ گیا وہاں سے. تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بات منسوخ کرنا کہ جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو. جیسے وہ ایک اور واقعہ مشہور ہے کہ ایک بڑھیا کچھ سامان لے کے جا رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی کہاں میں لے جاتا ہوں، تو وہ لے گئے. تو وہ کچھ دینا چاہتی تھی کچھ پیسے ویسے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے اماں جی، کچھ مجھے نصیحت کر دو.
تو اماں نے اسے نصیحت کی کہ دیکھو بات سنو بیٹا، ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، ذرا اس سے بچ کے رہنا، وہ بڑی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اماں وہ میں ہی تو ہوں، اور وہ اماں جو تھی وہ فوراً مسلمان ہو گئی۔ یہ بھی بالکل من گھڑت واقعہ ہے، ایسا کوئی واقعہ محدثین نے، مورخین نے، سیرت نگاروں نے نقل نہیں کیا، بالکل من گھڑت بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے بات جو ہیں منسوب کرنا، واقعات من گھڑت، یہ بالکل غلط ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوال نہ کرنا، اس لیے کہ ان کی ہر بات قانون ہے۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم قد سألها قوم من قبلکم، تم سے پہلے بہت سے لوگوں نے سوالات کیے، اور پھر یہی ہوا کہ وہ ان سوالات کی وجہ سے مشکل کے اندر گرفتار ہو گئے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بحیرہ ولا صائبہ ولا وسیلہ ولا حام، غیر اللہ کے لیے جانور کو وقف کر دینا، یہ بحیرہ، صائبہ، سام، یہ سارے کے سارے انہی جانوروں کی اقسام ہیں جو غیر اللہ کے لیے بتوں کے نام پر آزاد کر دیے جاتے تھے اور پھرتے رہتے تھے۔ کسی کا دودھ حرام ہو جاتا تھا، کسی کا گوشت حرام ہو جاتا تھا، اور بڑے مقدس سمجھے جاتے تھے، وہ پھرتے رہتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں گائیں پھرتی رہتی ہیں، ہے نا، ساری ٹریفک کا بھی بیڑا غرق کرتی ہیں اور گندگی الگ پھیلاتی ہیں، وہ بھی اسی طرح کسی نہ کسی پیر ولی کے نام کے اوپر جو ہے نا وہ قربان کی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کے نام پر آزاد کی ہوئی ہوتی ہیں۔ حق تعالی جل شانہ سختی سے منع فرما رہے ہیں، اور یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں وصیت کا حکم دیا گیا، احکام کا سلسلہ چل رہا ہے، وصیت کا حکم دیا گیا، اور وہ وصیت کا حکم اسی لیے دیا گیا کہ اگر کوئی ایسی بات ہے، کوئی مال ہے، چونکہ ایک صحابی کے ساتھ ایسا ہوا تھا، وہ سفر میں تھے، ان کے ساتھ دو جو تھے وہ بندے تھے جو غیر مسلم تھے، یہودی تھے غالباً، وہ ان کی وہاں طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں محسوس ہوا کہ اب میں فوت ہو جاؤں گا، تو انہوں نے اپنا سارا مال جمع کر کے ایک گٹھڑی سی بنا کے اور اس کے اندر فہرست رکھ کے وہ دے دیا ان کو کہ یہ میرے ورثاء کو پہنچا دینا۔ وہ ورثاء کو پہنچایا گیا، اس میں ایک چاندی کا پیالہ تھا، بہت خوبصورت چاندی کا پیالہ تھا، اور اس کے اوپر سونے کا پانی پھرا ہوا تھا۔ وہ پیالہ انہوں نے غائب کر لیا۔ اب ان لوگوں نے جب فہرست دیکھی تو اس میں پیالہ بھی لکھا ہوا تھا اور وہ سامان میں موجود نہیں تھا۔ وہ آئے، ان کا بھی پیالہ، انہوں نے کہا بھائی ہمیں نہیں پتا، جو سامان اس نے دیا تھا وہ ہم نے، اچھا وہ پیالہ انہوں نے بیچ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ پیالہ پکڑا گیا، جس نے خریدا تھا اس کے پاس، اس سے پوچھا گیا کہ بھئی تم نے کس سے خریدا؟ انہوں نے کہا فلاں سے، فلاں دو آدمیوں سے خریدا۔ چنانچہ وہ دوبارہ مقدمہ آیا۔ اچھا پہلی دفعہ مقدمہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ لوگ آئے کہ بھئی اس طرح سے اس نے وصیت کی تھی، وہ سامان کا ایک پرچہ لکھا تھا، اس سامان میں یہ پیالہ غائب ہے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں گواہ تو کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بھئی تم دونوں قسم کھاؤ۔ انہوں نے قسم کھا لی کہ کوئی پیالہ شیالہ کچھ نہیں تھا۔ اچھا اس کے بعد جب یہ معاملہ ہوا کہ وہ خریدا گیا اور خریدنے والے کے پاس سے برآمد ہوا، پھر مقدمہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدار کو بلا لیا، ان دونوں کو بھی بلا لیا جن دونوں سے اس نے خریدنے کا دعویٰ کیا تھا۔ پوچھا ہاں بھائی تم نے کس سے خریدا؟ بھائی اس سے خریدا۔ گواہ ہے؟ ہاں جی گواہ ہے۔ وہ گواہ بھی آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں بھائی تم نے بیچا ہے؟ نہیں ہم نے تو نہیں بیچا، ہمیں تو نہیں پتا۔ پھر دوبارہ قسم کھا لی جھوٹی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے وہ پیسے لے کر کہ جو انہوں نے اس پیالے کو بیچ کر حاصل کیے تھے، وہ پیسے لے کر ان ورثاء کے حوالے کیے، متوفی کے جو ورثاء تھے ان کے حوالے کیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقدمات کو ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن یہی بات ہے کہ وصیت کے حوالے سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یوصیکم اللہ کا جو رکوع ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورۃ النساء کے اندر، اس کے بعد یہ وصیت کا حکم لکھنا یا وصیت ضرور لکھنا، یہ حکم جو ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ حق تعالی جل شانہ اب دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بتلاتے ہیں کہ میں نے کیا کیا معجزات تمہیں عطا کیے۔ ایک تو یہ معجزہ عطا کیا کہ روح القدس کے ذریعے سے تمہاری تائید ہوئی۔ ایک معجزہ یہ کیا کہ تم نے بچپن میں ماں کی گود میں کلام کیا، گفتگو کی، یہ انعام ہوا تمہارے اوپر۔ اذ علمتک الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل، کتاب و حکمت کی تمہیں تعلیم دی۔ تخلق من الطین کہیۃ الطیر، ایک پرندہ بناتے تھے اور اس پرندے کو پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ زندہ ہو جاتا تھا، یہ معجزہ تمہیں عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے استخرج الموتى باذنی، مردے کو کہتے تھے قم باذن اللہ اور وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔
یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کففت بنی اسرائیل عنک اذ جئتہم بالبینات فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین. یہ معجزات جب ظاہر کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ساری عیسائی قوم کہنے لگی یہ جادوگر ہے، جادو کرتا ہے. اس کو معجزہ سمجھنے کے بجائے جادو سمجھنا شروع کر دیا. یہ ان لوگوں کا معاملہ تھا. چنانچہ حق تعالی جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح جو نظریہ تھا اور اسی مضمون پر لا کر سورۃ المائدہ کو مکمل کیا جا رہا ہے. اور وہ نظریہ کیا تھا؟ کہ نظریہ یہی تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کی ذات میں شریک نہیں ہوں. چنانچہ یہ سوال ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے روز قیامت. اس سوال کا ذکر ہو رہا ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. اے عیسیٰ ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو خدا سمجھو، کیا تم نے یہ بات کہی تھی اپنے قوم کو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ ان قلت قلتہ فقد علمتا، اگر میں کہتا تو آپ کو ضرور معلوم ہوتا. ظاہر ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں ایک بات کہوں اور آپ کو پتہ نہ چلے، آپ کو ضرور پتہ ہوتا. میں تو ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم. میں نے تو وہی بات کہی جو آپ نے میرے اوپر نازل کی تھی، جس بات کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ حکم یہ دیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو. میں بھی اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی اللہ کی عبادت کرو. وہی میرا بھی رب ہے، وہی تمہارا بھی رب ہے. میں نے یہی پیغام آپ سے وصول کیا تھا اور یہی پیغام اپنی قوم کو دیا تھا. باقی انہوں نے جو کچھ کیا وہ خود اپنی مرضی سے کیا. ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک غفور رحیم. اگر تو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں، حاضر ہیں، تو عذاب دے دیں گے ان کی بدعقیدگی کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے. اور اگر تو معاف کرنا چاہے ان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، تو بڑا غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. تو معاف بھی کرنا چاہے معاف کر سکتا ہے، تجھے کوئی معافی سے روک نہیں سکتا. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھو یہ جو آج کا دن ہے یہ فیصلے کا دن ہے. آج کے دن سچ بولنے والوں کو ان کے سچ کی جزا دی جائے گی، اور جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوگی اور وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے. ان سچ بولنے والوں کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار، جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی وہاں سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اس سے بھی بڑھ کر جو انعام ہے وہ یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ ایسا انعام ہے کہ اس انعام کے آگے دنیا کی نعمتیں تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی نعمتیں بھی ہیچ اور بے حقیقت ہیں. کہ اللہ کی رضا بندے کو نصیب ہو جائے، بندہ اللہ سے راضی ہو جائے اور اللہ بندے سے راضی ہو جائے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر. دیکھو یہ بات یاد رکھنا کہ جھوٹ بول کر، منافقت کر کے، یا اللہ کی طرف جھوٹ بہتان باندھ کے تم اللہ سے بچ نہیں سکتے. اللہ کی حاکمیت، اللہ کا اختیار زمین و آسمان میں ہر جگہ ہے. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے زمین کی گہرائیوں میں یا آسمان کی بلندیوں میں کہ جہاں اللہ کا اختیار نہ ہو، جہاں تم اللہ کے اختیار سے باہر نکل سکو. جیسے صوفیاء کہتے ہیں نا کہ اگر گناہ کرنا چاہتے ہو تو ایسی جگہ جا کر کرو کہ جہاں اللہ کا اختیار یا اللہ کی نظر اور اس کا علم نہ ہو. ظاہر ہے ایسی کوئی جگہ نہیں ہے. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، جھوٹ سے بچو، کفر سے بچو، شرک سے بچو، منافقت سے بچو، اور سچائی کی زندگی کو اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت اور جنت کی نعمتیں اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرمائے گا. اس مضمون کے اوپر آ کر سورۃ المائدہ کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ العزیز آئندہ ملاقات سے سورۃ الانعام کا آغاز ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کریم کو مکمل کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.